تصوف یہ ایک ایسا لفظ ہے جس لفظ کا قرآن پاک میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور سلف صالحین کی عبارات میں نام و نشان نہیں ملتا. یہ ایسا لفظ ہے تصوف. اور اسی طرح تحقیق والوں نے لکھا ہے، ابن خلدون ایک مورخ ہے بڑا، اس نے بحث تصوف میں لکھا ہے کہ تصوف اور صوفیت کے لیے اشتقاق کے متعلق کوئی بھی مادہ نہیں عربی زبان میں. مانے یہ لفظ کہاں سے لیا گیا ہے عربی میں، جس کو مصدر کہا جاتا ہے، جس کو مبدا کہا جاتا ہے، جس کو مادہ کہا جاتا ہے، کوئی بھی نہیں ملتا جس لفظ کا کوئی ماخذ نہ ہو، جس انسان کا کوئی ماں باپ نہ ہو، تو اس سے خیر کی کیا امید ہے؟ جو لفظ قرآن پاک اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کی عبارات میں نہ ہو، تو اس لفظ اور پھر اس پر عمل کرنے والوں سے کیا امید ہے؟ وہ اسلام کے لیے کیا کریں گے؟ حقیقت یہ کہ دین حق ہے، دین مقبول ہے، دین مرضی ہے تو صرف اسلام. جس کے علاوہ، جس کے سوا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دین اور کوئی نظریہ، کوئی مذہب اور مسلک قبول نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. وہ دین ہمارا ایمان ہے. اس دین کے متعلق ہمارا یہ بھی ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ بالکل وہ کامل مکمل دین ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس وقت رخصت ہو گئے جب وہ دین کامل اس نے کامل پیش کیا اور پھر رخصت ہوا، اور پھر فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، دو چیزیں ہیں اور دو چیزوں کا اکٹھا نام ہے اسلام. کیا ہے قرآن پاک اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس وجہ سے ابلیس شیطان دشمن ہے، عدو و مبین ہے. فاتخذوا عدوا، اس کو دشمن تو بناؤ. وہ تو پہلے اسلام پر یہ حملہ کرتا ہے کہ لوگوں کو اسلام کے لفظ سے متنفر کرتا ہے. جو اسلام سرے سے مانتے نہیں، اسلام کے لفظ سے ان کو نفرت ہے. یہ بھی شیطان کا ایک گروہ ہے. اور ان کے مقابلے میں مسلمان مجاہدین ہمیشہ جہاد میں برسر پیکار ہیں. جیسا کشمیر میں ہمارے مجاہد بھائی ہیں، بوسنیا میں، فلسطین میں ہیں، دوسری جگہوں میں ہیں. یہ انہی کافروں کے سامنے سینہ سپر ہیں جن کا اسلام کے لفظ سے بھی تنفر ہے. شیطان نے اس طرح دھوکے میں ڈالا. لیکن دوسری طرف شیطان کا ایک دوسرا حملہ ہے، وہ یہ کہ اسلام کے لباس میں اسلام کی بہکنی کرے، اسلام کے لباس میں بہکنی کرے. انسان اپنے آپ کو مسلمان کہے اور کہنے کے ساتھ بھی وہ اسلام کی بہکنی اور استحصال کرے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہے. انہی چیزوں میں، انہی وسوسوں اور فتنوں میں جو کہ شیطان پیدا کرتا ہے اور پیدا کیے ہیں، ایک بڑا فتنہ ہے تصوف. کیوں میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں. دنیا میں جتنے بھی فرق ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن بعض ہیں کافر اور مشرک عقیدتاً اور مبتدع بدعتی تو ہیں. بعض کافر ہیں، مرزائی ہیں یا شیعہ ہیں. شیعوں کے اندر خاص کر زیدیہ، اسماعیلیہ،
اسی طرح یہ جو نزدیک دیکھتے ہیں آپ بریلیہ، ان کے علاوہ پہلے جو گزر چکے ہیں بعض جگہوں میں موجود ہیں بابیہ اور بہائیہ، ان سب جماعتوں، ان سب فرقوں کے عقیدوں کا بنیاد ہے تصوف. یہ ایک حقیقت ہے، تصوف سے یہ بچے پیدا ہوئے ہیں. اس وجہ سے میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے لیے تو یہ کافی ہے کہ اس کا نام بھی غلط ہے. جب ان سے پوچھا جائے صوفی لوگوں سے کہاں سے لفظ لیا ہے تو اب کہتے ہیں یہ جی صوف سے لیا ہوا ہے. صوف اون ہے، اون. کیوں؟ یہ صوفی صاحب اور پیر صاحب یہ اون پہنتے تھے اور اون پہنتے ہیں. عجیب ہے، کیا اون پہننا، صوف استعمال کرنا یہ کوئی سنت کی بات ہے؟ نہیں، یہ تو خلاف سنت ہے. اگر اس کو سنت سمجھے، اگر اس کو عبادت سمجھے. کیوں؟ حدیث صحیح میں وارد ہے احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحبرہ وہی من القطن. جن کپڑوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے تو کون سے کپڑے تھے؟ حبر یمنی، جو کہ روئی سے بنے ہوئے تھے، اون سے نہیں. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کو چھوڑ دیا قصدن، دیدہ دانستہ. صرف چھوڑنا نہیں بلکہ اس کے مخالفت کو یہ عبادت سمجھتے ہیں، ثواب سمجھتے ہیں. اسی طرح حدیث مسند امام احمد اس میں بھی درج ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اون کا کپڑا پہن لیا تو اس کپڑے میں اس پہ پسینہ آ گیا کیونکہ وہ گرم ہوتا ہے. اس پسینے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا، اس کے بو کو. تو حدیث کے الفاظ ہیں فطرحھا، اس کو دور پھینک دیا اس بو کی وجہ سے. تو کیا صوفی لوگ اپنے لفظ کو اس صوف سے لیتے ہیں جس صوف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری طور پر محبوب نہیں فرمایا. یہ نہیں کہ اس کا استعمال منع ہے، لیکن اس کو ثواب سمجھنا اور بہتر سمجھنا یہ غلط بات ہے. ہاں، میں اگر بتا دوں کہ صوفی کا کیا ماخذ ہے، کہاں سے آیا ہے، یہ یونان، عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ پہلے یونان کی حکمت مشہور تھی، وہاں کے حکماء مشہور تھے. حکماء نہیں تھے، حکیم تو ہوتا ہے وہ جو کتاب اور سنت کو جانتا ہے، وہ حکیم ہے. وہ تو جاہل تھے، وہ تو اکثر دہری تھے، کمیونسٹ تھے. لیکن یہ دنیا ہے ایسا، براق سمے نہن نام زنگی کافور. زنگی ہو، سیاہ رنگ والا ہو، یہ نام رکھتے ہیں کافور کا. بے عقلوں کو نام رکھتے ہیں حکماء کا. یونان کے حکماء، ان کے نزدیک اصطلاح تصوفہ بسین، صوفہ ان کے نزدیک اس یونان میں اس کا معنی تھا حکمت. ان کی حکمت. جو شخص اس حکمت کے ساتھ محبت رکھتا تھا تو اس کو کہتے تھے سوفسٹائی. اور اسی طرح یہ تو صوفہ تسین سے، اس کے ساتھ مناسبت ہے لیکن کچھ دور کا. ہاں، ایک ہے صوفی. یہودیوں میں تاریخ نے لکھا ہے، یہودی لوگ ان کے نزدیک تنبو ہے. تنبو مانے نبی بن جانا، پیغمبر بن جانا. یہ ان کا عقیدہ ہے یہودیوں کا کہ انسان اپنے کسب سے، اپنی محنت سے نبی بن سکتا ہے، جیسا کہ یہ متصوفہ کا بھی عقیدہ ہے.
یہ صوفیوں کا ایک بڑا رئیس گزر چکا ہے، ابن سبعین. اس نے لکھا ہے ان ابن آمنہ ضیق واسعا قال لا نبی بعدی. یہ ابن سبعین کی عبارت ہے. ابن آمنہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے اس نے ایک وسیع میدان ہم پر تنگ کر دیا جب اس نے یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. کہتا ہے یہ تنگ کر دیا، کیوں نبی نہیں؟ جیسا ہے مرزائی کہتے ہیں نا. اس وجہ سے میں نے کہا ہے مرزائیت وغیرہ سارے تصوف سے لیے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے یہودی لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ انسان اپنی محنت سے نبی بن جاتا ہے. جو شخص اس کو نبی بناتا ہے، اس کو ٹریننگ دیتا ہے، تو اس کو وہ لوگ یہودی لوگ صوفی کہتے تھے. صوفی المرشد المسلک. اور شاگرد کو نبی کہتے تھے. تو مقصد یہ تو اس لفظ کی حقیقت ہے. تو اس میں کیا ہے؟ حقیقت نہیں بلکہ کیا ہے؟ ایک مزخرف لفظ ہے. تو اس سے کیا فائدہ کسی کو پہنچے گا جس لفظ کا ماخذ معلوم نہ ہو، جس کی حقیقت آگے جاتی ہے تو یہودیوں میں مل جاتی ہے. یہ یہودیوں سے لیا گیا ہے. اس وجہ سے طائفہ کا ایک بڑا رئیس ہے شہاب الدین سہروردی. یہ ایک بڑا صوفی گزر چکا ہے. اس نے لکھا ہے کہ ہمارے تصوف کے سارے اصول یہ فیثاغورس سے لیا ہوا ہے. فیثاغورس سے ایک یونانی حکیم گزر چکا ہے. یہ یونان سے لیا گیا ہے، یہ یہودیوں سے لیا گیا ہے. اسی طرح یہ نصارہ ہیں نا، انگریز، ان کے جو راہب ہیں، ان کے جو پادری ہیں، تو ان کا بھی یہ تدین ہے کہ وہ صوف مانے اون کا کپڑا استعمال کرتے ہیں اپنے لیے. تو یہ کہاں چلا گیا؟ یہودیوں کی طرف، نصرائیوں کی طرف، یونانیوں کی طرف. اس وجہ سے اس کے آثار کبھی اچھے نہیں ہو سکتے. اس کے چند آثار میں پیش کرتا ہوں. کیا ہوں گے اس کے ساتھ؟ اس تصوف سے جو پیدا ہوا ہے، جو پیدا ہوتا ہے، تاولاً یہ لوگ توحید ربوبیت نہیں مانتے. توحید ربوبیت تو ایک ایسا مسئلہ ہے جو مشرکین بھی مانتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. فرمایا اللہ نے اگر ان مشرکوں کافروں سے پوچھا جائے خالق کون ہے، کس نے آسمان و زمین پیدا کیا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم، ان کو کس نے پیدا کیا، ان سے پوچھا جائے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو تمام عالم کا تدبیر سنبھالتا ہے، انتظام کرتا ہے، تو کیا کہہ رہے تھے؟ فَسَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہتے تھے اللہ ہے مدبر، اللہ ہے مدبر. تو بھی اس ربوبیت کے اس معنی میں شرک نہیں کرتے تھے. ہاں ربوبیت کے اور معنی ہیں، اس معنی میں انہوں نے شرک نہیں کیا. لیکن یہاں تصوف میں یہ بھی انہوں نے معاف نہیں کیا. یہ ربوبیت اللہ کے لیے انہوں نے اکیلا نہیں چھوڑ دیا، تنہا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ عالم کے انتظام کے لیے، اس دنیا کے انتظام و تدبیر سنبھالنے کے لیے ایک قطب ہوتا ہے، 4 غوث ہوتے ہیں، اور 30 اوتاد ہوتے ہیں، 40 نجبا ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، 70 نجوان و قبا ہوتے ہیں. اللہ کا نام نہیں لیا انہوں نے، یہ انہوں نے مرتبے اپنی طرف سے بنائے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا آسمان و زمین کا تدبیر وہ سنبھالتے ہیں. ان میں ایک کو بڑی شہرت انہوں نے دی، غوث اعظم. غوث مصدر فریاد رسی کرنا، تو اس کو غوث کا نام دیا پہلے، پھر اعظم کا لفظ لگا. اعظم، اعظم مانے سب سے بڑا، سب سے عظیم الشان،
جس سے اوپر العیاذ باللہ اللہ بھی نہیں. جب وہ اعظم ہے، اس میں تفضیل ہے، تو اس سے آگے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن نَّشَاءْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، اگر میں چاہوں ان کو غرق کر دوں کوئی ان کا غوث نہیں ہوگا. صریخ کیا معنی مفسرین نے لکھا ہے المغیث. کیوں غوث لفظ غلط ہے، مغیث ہے. کوئی غوث نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی قطب نہیں. ان سے پوچھا جائے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو دو قسم کے لوگ ہیں. بعض اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں تو کہتے جی یہ حدیث میں ہے، حدیث ہے قطب کا اور غوث کا. کہاں ہے؟ حدیث کی کتابوں میں دیکھو، احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، اس کے اندر کہاں ہے؟ یہ تو تاریخ کی کتابوں میں ہے، ابن عساکر نے لایا اور ہے موضوعی منگڑت، اس کی کوئی سند نہیں. ابدال کا حدیث ہے، ترمذی نے اور مشکات نے لائے. علماء نے فرمایا وہ تو منقطع ہے اور ضعیف حدیث ہے. ابدال ہے، کہتے ہیں شام میں ہوتے ہیں بزرگ، شام ہے سوریا. وہاں کے لوگ جب اس وطن کے اندر داخل ہوتے ہیں جیسا انہوں نے سنا ہے، تو پہلے وہ اپنے داڑھی کو منڈائیں گے، یہ ضروری ہے. تو کیا وہاں ابدال اور بزرگ ہوتے ہیں؟ وہاں کہاں سے آئے؟ مقصد یہ توحید ربوبیت میں بھی شرک کرتے ہیں، اور اسی طرح توحید الوہیت، توحید کہاں بلکہ حق الوہیت بھی نہیں مانتے. حق الوہیت، حق الوہیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو فرمایا یا معاذ، 3 دفعہ فرمایا، اس نے کہا لبیک لبیک. پھر فرمایا تدری ما حق اللہ علی العباد، جانتے ہو کہ اللہ کا حق اپنے بندوں کے اوپر کیا ہے؟ کیا حق ہے؟ کیا حق ہے؟ تو آخر میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو سمجھایا. جواب فرمایا ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کی بندگی کریں اسی طریقے سے کہ کسی کو بھی کسی طریقے سے شریک نہ بنائے. یہ اللہ کا حق ہے. اور یہ حق کب تک ہے؟ یہ کس وقت معاف ہوتا ہے؟ فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. الیقین الموت، تمام مفسرین کا اجماع ہے، صحابہ کرام سے نقل ہے. موت تک، مرنے تک اللہ کی بندگی کرتے رہو. اور انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں، آخری نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، احوال و تاریخ اس پر گواہ ہے کہ اس نے مرتے دم تک اللہ تعالی کی بندگی کی. مسجد آ رہے تھے، خود نہیں آ سکتا تھا تو 2 آدمیوں نے اس کو پکڑ کر مسجد میں لائے، موت تک. اور یہ صوفی کہتے ہیں نہیں، انسان ٹھیک ہے عبادت کرے گا، لیکن ایک مرتبہ ہے یقین کا، مرتبہ ہے معرفت اللہ کا، جب اس تک پہنچ جائے تو اس کو عبادت کرنا معاف ہے، پھر عبادت نہ کرے. یہ گھومتے پھرتے نا بعض ملنگ لوگ، ملنگ جس کو کہتے ہیں، فلان بابا کے ملنگ، فلان کے ملنگ، فلان کے فقیر، نماز نہیں پڑھتے، مخدرات، منشیات وغیرہ استعمال کرتے ہیں. ان سے پوچھا جائے کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں ملنگ کے اوپر کوئی قلنگ نہیں، کوئی اس پر ذمہ داری نہیں، وہ آزاد ہے، جو بھی چاہے تو کرے، جو گناہ بھی چاہے تو کرے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کیا، بلکہ اس سے انکار کیا. اسی طرح آثار میں یہ ہے، ان کے برے آثار میں یہ عقیدے کے لحاظ سے کہ قرآن کریم گواہ ہے، 7 دفعہ فرمائے 7 کہ اللہ تعالی عرش کے اوپر ہے، فوق العرش، اور عرش آسمانوں کے اوپر ہے.
عرش پھر آسمانوں کے اوپر ہے اور عرش کے اوپر اللہ ہے. یہ یقینی مسئلہ ہے، قرآن پاک کا قطعی مسئلہ ہے. احادیث اس باب میں بے شمار ہیں. سلف صالحین کے اس کے اندر بہت سارے اقوال ہیں. تمام ائمہ مذاہب اس کے قائل ہیں. حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس نے فرمایا جو شخص یہ اقرار نہیں کرتا کہ عرش آسمانوں کے اوپر ہے، اسی طرح یہ اقرار نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، تو شخص کافر ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول. اسی طرح دوسرے ائمہ کا اللہ ہے فوق العرش. ہاں وہ ہے تمام سلف صالحین کا قول کہ کیفیت ہم نہیں جانتے اور نہ اس کے متعلق بحث کرتے ہیں کس طریقہ سے اوپر ہے، تو یہ اس میں بحث نہیں ہے. اوپر یہ عقیدہ ہے. لیکن صوفی لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان کا ایک عقیدہ ہے وحدت الوجود. اس وحدت الوجود کے بہت برے آثار ہیں، اس وقت تفصیل کا نہیں. اس کا ایک برا اثر یہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ ہر ایک جگہ موجود ہے، ہر ایک بدن میں موجود ہے، اسی طرح ہر ایک درخت میں موجود ہے، ہر ایک چیز کے اندر اللہ موجود ہے. یہ ہے وحدت الوجود ان کا. اس وجہ سے انہوں نے یہ عقیدہ بنایا اور پھر عام لوگوں میں یہ مشہور ہوا کہ اللہ ان اللہ فی کل مکان، کہتے ہیں اللہ ہر ایک جگہ میں. یہ ان کا عقیدہ ہے. پھر ان کے بعد آ گئے ماتریدی اور اشعری، اور وہ لوگ جو سلف صالحین کے عقیدہ سے ناواقف ہیں، بعض انہوں نے یہ کہا کہ ہاں اللہ ہر ایک جگہ ہے. بڑے مولوی ہوتے ہیں، جب اس مسئلے کا ان کو پتہ نہیں، پوچھا جائے اللہ کہاں ہے، وہ کہتے ہیں ہر ایک جگہ ہے، ہر جگہ. یہ ان کے تصوف کا برا اثر ہے. قرآن حکیم نے کیا فیصلہ فرمایا اور یہ کیا کہتے ہیں. اعمال میں اس کا بہت تصوف کے بہت برے آثار ہیں. اعمال میں یہ عرس کرنا، یہ میلادیں کرنا، یہ رقص کرنا، یہ قوالیاں کرنا، یہ سارے یہ تصوف کے آثار ہیں. پھر یہ تفرق یہ تو بہت بری چیز ہے. تفرق اللہ نے بار بار فرمایا لا تفرقوا ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا. ان لوگوں کی طرح مت ہو جا جنہوں نے تفرق کیا، اختلاف اختیار کیا. اور یہاں آگے آ کے کتنا تفرق ہے. مشہور کیے کہ چار سلسلے ہیں. یہ 4 سے آگے نہیں جاتے ہیں. 4 کہاں ہیں؟ اگر ان سے پوچھا جائے، ان کی کتابوں کو دیکھا جائے تو اور بھی بہت زیادہ ہے. یہ تیجانیہ ہے، سہروردیہ ہے، یہ قادریہ ہے، یہ بابیہ ہے، بہائیہ ہے، بہت سارے ہیں. لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے تفرق کا. جو شخص ایک پیر سے بیعت لے لے، یہ اپنی طرف سے بیعتیں بنائے، ذکر و اذکار کی بیعت، تو کہے گا دوسرے پیر سے پھر بیعت لینا منع ہے. یہ تفرق ہے نا. کس نے منع کیا؟ کس نے منع کی؟ انہوں نے اس کو بیعت امارت کی طرح بنایا، غلط تحریف کیا حدیث میں. اور اسی طرح جو اذکار اور جو طریقے انہوں نے بنائے بہت عجیب ہیں، عجیب. بہت بری چیز یہ کہ جو ذکر و اذکار، جو دعا احادیث صحیحہ میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے، یہ مرید لوگوں کو وہ نہیں بتاتے، وہ چھوڑتے ہیں. لیکن پیر نے جو بتایا تو اس کے لیے تسبیح لے کر وہ عدد پورا کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری چھوڑ دی. اگر ان سے پوچھا جائے کہ فرض نماز کے بعد احادیث صحیحہ میں کون سا ذکر ہے، پھر ان کو پتہ نہیں، اور یہ پتہ ہے کہ پیر صاحب نے یہ بتایا. اس وجہ سے تقلید میں بھی میں عرض کر رہا تھا کہ تفصیلی بات تو اب نہیں ہو سکتی. تقلید میں بھی بڑا برا اثر کیا ہے تفرق. ایک صاحب کہتا تھا کہ جو شخص تقلید نہیں مانتا تو بے ادب ہوتا ہے اور تفریقے بناتا ہے. میں نے کہا عجیب بات ہے، ہمارا تجربہ ہے. کہہ رہا تھا کہ یہ تقلید جو چھوڑ دیتا ہے تو بے ادب بنتا ہے. میں نے کہا کیسا بے ادب؟ جی ائمہ کی بے ادبی کر رہا ہے.
میں نے کہا اس کو کہ آپ بھی مولوی ہیں، میں نے بھی کچھ زمانہ تدریس کیا ہے، ابھی بھی ہے انشاءاللہ بتوفیق اللہ۔ میں نے تو اکثر دیکھا ہے کہ جب وہ طالب علم اکثر بعض مولوی وہ امام شافعی، امام احمد، امام مالک رحمہ اللہ کا نام بھی اچھے طریقے سے نہیں لیتے، صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے، بے ادب تو یہ بنتے ہیں۔ کتنا تفرق ان کے وجہ سے، تاریخ گواہ ہے۔ کچھ زمانہ پہلے ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ، اس کے زمانے تک بڑوں سے پوچھو، ان کے زمانے تک کعبۃ اللہ کے گردا گرد 4 مصلے پڑے تھے، 4 مصلے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کم ہوتا ہے بڑا محقق عالم ہوگا، ورنہ عام یہ ہے کہ جی حنفی اور شافعی کے پیچھے نماز نہ پڑھے اور شافعی مالکی کے پیچھے نماز نہ پڑھے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ تو تفرق یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے، اس سے زیادہ کیا تفرق ہے۔ اخیر میں ایک عرض کر رہا ہوں، پھر صاحب نے فرمایا کہ پشتوں میں کچھ خلاصہ پیش کریں۔ آخری اثر وہ یہ ہے کہ تصوف حقیقت میں جہاد کا بڑا دشمن ہے، جہاد کا۔ اس وجہ سے صوفیوں کا کیا تلقین ہے، صوفی اور پیر کا تلقین مرید کو یہ کہ خلوت نشینی کرو، گوشہ نشینی کرو، یہ ذکر کرو، ایسا پڑھو، اتنا پڑھو، اتنا پڑھو، گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں۔ ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم۔ پھر اس وجہ سے وہ جہاد کو جہاد نہیں مانتا، وہ اس کو کوئی وہ کہتا ہے نہیں جی 100 دفعہ ہو پڑھو نا، ہو اللہ بھی نہیں کہتے، یہ تو تمام جہادوں سے بہتر ہے، اس میں تو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو دیکھو یہ تصوف ہے نا، یہ پیری مریدی ہے جو جہاد کے راستہ میں یہ بڑا حائل ہے، بڑا حائل۔ کسی پیر کا مرید جو اس کا پکا مرید ہو تو تم نے کسی میدان جہاد میں نہیں دیکھا ہوگا، دیکھا ہے تم نے؟ مجاہدین نے ان کے عقیدہ میں ہے نہیں، ان کو انہوں نے ہاتھ میں، مسلمان اور مجاہد کے ہاتھ میں تم بندوق ہونا چاہیے، تلوار ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے ان کے ہاتھوں میں تسبیح دیا ہے کہ بس یہ پڑھتے رہو۔ تو جہاد کے سخت مخالف کتنے برے اثار ہیں۔ اخیر میں پشتوں میں اس کا کچھ خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ تو خیر سمجھ گئے، تو جہاد کے متعلق پشتوں میں کچھ پختانرونه د سرحد دای په ډېر ګڼه راتللو سره زه خبر شوم او ډېر خوشاله د جهاد په باره کې د آخري فرقه ما ویله چې دای تصوف صوفیتوب پیری موریدي دا د جهاد د پاره ډېر لوی خران دی، ډېر لوی نقصان دی۔ هیڅ یو مرید او هیڅ یو پیر چې ځان ته پیر وایي د دې دور دا پیران یو چرته مونږ میدان جهاد کې نه لیدل۔ نو تاسو اندازه وکړئ چې ثواب به چا زیات یا وي۔ مونږ ذکرونه کوو جی، اذکار کو، نفل کو۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر باندې صحابه کرام اور سره مجاهدین، دا مرګري ټول مجاهدین، صحابه ټول مجاهدین۔ اللہ تعالیٰ دای صفت کے کہ انصار دی کو مہاجرین نے فرمائی وجاہدوا باموالہم وانفسہم، ای خپل ځان کړول خرچ کړي، مالونه او خپل ځانونه هم خرچ کړي، ټول مجاهدین صحابه کرام۔ ای بوي نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا، تاسو صحابه کرام आवाज دے بیا دې کړو په جهاد باندې۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تل په یو غربانی دا سیوره له تنګي ورته درا یو ځای کې شنه بوټیو او به عربو کې خدای ډېر ناشنا شي کړ، خاص کر په حجاز کې الته وب کم ځای شین کې کم ځای صحابي زړه کې دار आले چیرې سړې دلته کې کینی او بمشتره او دا غیا بم خورياغي ډوړې نه غوښته په غیام کار کی اور اللہ په ذکر کې مشغول ان څنګه ډېر خبي ښه شوق پیدا شي۔
زړه او تمنا را رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر کچا او تو فرمایل عوام فرمایل چې تاسو دا تمنا کوي دا خود ثواب د پاره کوي. صحابه کرام خاصه سیل نه غواړي، مزه نه غواړي، استراحت نه غوښتل، آرام ای کله آرام کړي دا همغه آرام کو چوټي کو د دین په کار کې ای نه کړي چوټي ای خو الذین استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح. اللہ فرمائے د شهدا مقام پسې د زخمیانو مقام فرمائے هغه خلک چې په احد کې زخمیان شي دي ویلو زخمونه او بیا تواضع سے جہاد دے ای ټول لبیک بالکل تیار زخمونه یې نه منع کړي نه آرام نه واړي خو صرف دی له غوښته چې د الله ذکر به کوم ثواب بڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل لغدوة فی سبیل اللہ اور روحة خیر من الدنیا وما فیہا. سبائی وقت کی چی جہاد دروانے، مازیگری ماخامی وقت کی چی جہاد دروانے فی سبیل اللہ پدینیت لتکون کلمت اللہ ہی العلیا. جہاد و فی سبیل اللہ دا شرط ہے، دا نیت ہے، دا ارادہ دا لإعلاء کلمت اللہ. ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم در تفسیر کی فرمائلو من قاتل لتکون کلمت اللہ ہی العلیا فهو المقاتل فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ چاہتا ہوئی چنیت دائی منگا اندوانو سرا جہاد کو منگا کمیونسٹ سرا جہاد کو خود دے مقصد لے نکو چا مالتے نراؤ یا زمگا نمو شی چا پلان کے غازی شو مجاہد شو پلان کے شہید شو نا دا خرستو سیدو ندی. مقصد بری کی دائی چی کلمت اللہ سے دے دین دے اللہ اسلام دے قرآن پاک دے سنت دے توحید دے سنت دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دے چی دا غالب شی دا کلمہ غالب شی دے نظام پا عمل کی راشی. نو دی مقصد بانی یو سبائی کے دل 2-3 گھنٹے مزل کول، مازیگری کی 2-3 گھنٹے مزل کول دا دنیا و ما فیہا نغردی. دنیا دا او کپائے کے دن سسی جو ندی کا اسکار دی کا علمون دی کار سری تا ٹولو نہ دے ثواب زیاد. نماز کا حکم مرگری چاہ پختو فیدون کی راغلی دائی خو یقینم دے ذکر تراغلی اللہ دے یقین کی نورم زیادت پیدا کی چی جہاد دا دعوت سر لازم شے. دعوت نمخ کے علم دے سورہ توبہ آخر کی فرمائی وما کان المومنون لینفروا کافہ فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین. دا علم شے، علم ازدکے پا دین کے ځان پورا پوئے گئے. نو علم پس بیاسری وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ دعوت بیار پسی جہاد دیا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. قرآن ترتیب ورکڑے علم دے پوئے دا دعوت دے نو بیا جہاد دے دائی دا پارا اللہ تعالیٰ دے دور کی منگ دا اینو چیو منظم طریقے سرا مرکز دا دعوت و دا ارشاد و دا جہاد تیار کردے. اللہ تعالیٰ دے بدے کی برکات وائی چیو دے آثار دے اللہ منتظم بجن کیو خیو آخر دعوانا.